میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ملک غلام مصطفیٰ کھر کی اہلیہ تہمینہ درانی کی مائی فیوڈل لارڈ ہے، جو پاکستان کے ایک ممتاز سیاستدان ہیں۔ یہ کتاب ان کی سوانح عمری ہے، جو ایک جابر اور بدسلوکی کرنے والے شوہر سے آزادی کی جدوجہد کے بارے میں ہے۔ یہ ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جس نے خود کو بدلا اور اپنی شادی بچانے کے لیے اپنے شوہر کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ جاگیردارانہ نظام نے اسے ایک سخت سبق سکھایا، اگر تم عورت ہو تو ایک بنو۔ کتاب میں بہت سے اہم مسائل پر بات کی گئی ہے۔ خود مصنف کا حوالہ دیتے ہوئے، کتاب ہماری پاکستانی سیاست، ہماری قیادت، ان کی اقدار، ان کی ذہنیت، ان کے اسلامی اصولوں اور خواتین کے بارے میں ان کے خیالات کے بارے میں ہے۔ دو مخصوص مسائل ہیں جن سے میں نمٹنا چاہتا ہوں۔ گھریلو تشدد۔ میں یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ مصنفہ کو اس کے شوہر نے کس طرح شدید زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کے رد عمل کیا تھے، اور میری رائے میں ہم خواتین کے خلاف اس گناؤنے جرم کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ دوسری تشویشناک بات جس پر میں واقعی بات کرنا چاہوں گا، پاکستان میں ثقافت کے لحاظ سے بالعموم اور جاگیردارانہ نظام بالخصوص خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ دونوں عناصر خواتین کی زندگی کا تعین کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز عظیم رہنما مصطفیٰ کھر، مصنف کے شوہر کے بارے میں بات کرنے سے ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ترتیب وار نہیں ہے، لیکن میں اس ترتیب سے واقعات کو یاد کروں گا کیونکہ تب ہی تہمینہ درانی کی زندگی کو صحیح معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ ایک وار نہیں ہے، لیکن میں اس ترتیب سے واقعات کو یاد کروں گا کیونکہ تب ہی تہمینہ درانی کی زندگی کو صحیح معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ ایک پڑھے لکھے اور اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ مضافات میں یہ ایک ماڈل فیملی تھی، لیکن اندر سے یہ ایک ادارہ تھا جسے اس کی غالب ماں چلاتی تھی۔ وہ تہمینہ درانی کو ناپسند کرتی تھی۔ اگر دادی نہ ہوتی تو تہمینہ درانی زندگی کی آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچ نہیں سکتی تھی۔ بچپن میں وہ انتہائی شرارتی اور ہمیشہ خوش رہتی تھی۔ اس کی والدہ کی پسندیدہ سب سے چھوٹی بہن عادلہ تھی۔ تہمینہ درانی نے اپنے پہلے شوہر سے اس وقت ملاقات کی جب وہ محض 17 سال کی تھی، لیکن جلد ہی یہ ایک نرم رشتہ بن گیا۔ اس کا تعارف اس کے دوسرے سے ہوا۔ شوہر مصطفیٰ کھر ایک پارٹی میں وہ شیر پنجاب کا شیر تھا۔ اگرچہ اس کی دوسری شادی شہرزاد سے ہوئی تھی، لیکن اس کا اس کے ساتھ رشتہ تھا۔ یہ جلد ہی منظر عام پر آ گیا اور تہمینہ درانی کو طلاق ہو گئی۔ اس نے مذہب میں امن کی تلاش کی اور محسوس کیا کہ سماجی طور پر قابل قبول زندگی گزارنے کے لیے اسے مصطفیٰ کھر سے شادی کرنی ہوگی۔ اس نے پروپوز کیا اور انہوں نے چپکے سے شادی کر لی۔ یہ اس کی چوتھی اور دوسری شادی تھی۔ کچھ عرصے بعد شہرزاد کو پتہ چلا اور تہمینہ درانی کو اپنے شوہر کی بیوی مان لیا۔ یہیں پر اس نے مصطفیٰ کھر کا حقیقی رخ دیکھا، ایک متشدد شوہر اور ایک عورت ساز۔ اس نے شہرزاد کو طلاق دے دی۔ کھر نے ایک ظالم کی طرح گھر پر حکومت کی اور اس کی مٹھی باتیں کرتی رہی۔ ملک میں سیاسی بدامنی کے باعث انہیں گرفتار کر لیا گیا، تاہم بعد میں وہ ملک سے فرار ہو گئے۔ تہمینہ درانی اس وقت ایک بچے نصیبہ کی ماں تھی۔ وہ لندن میں اترے تو تقریباً ٹوٹ گئے۔ اگلے 8 سالوں کے دوران انہوں نے برطانوی معاشرے میں اپنی حیثیت کے حوالے سے رہائش تبدیل کی۔ کھر کا تہمینہ درانی کی سب سے چھوٹی بہن عدیلہ سے افیئر تھا۔ زیادتی کا سلسلہ جاری رہا۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ پہلے تو اس نے تشدد کو قبول کیا، پھر اسے صرف جسمانی طور پر تسلیم کیا، اور آخر کار اس نے بغاوت کر دی۔ دونوں پارٹیوں نے اب مار پیٹ کی، یہاں تک کہ اس نے اس کی مار پیٹ کے نتیجے میں اپنے زخموں کی عوامی سطح پر شناخت کرنے کی ہمت پیدا کی۔ وہ قانونی عصمت دری کا بھی ذمہ دار تھا۔ وہ چلی گئی لیکن اپنی شرائط پر واپس آ گئی۔ دوسری بار جب وہ چلی گئی تو وہ قانونی علیحدگی حاصل کرنے کے لیے کافی سمجھدار تھی، لیکن کھر نے بچوں کو اغوا کر لیا اور اسے واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اس کے خلاف مہم چلائی لیکن وہ ناکام ہو گئی۔
وہ پنجاب کے شیر کے سامنے بے اختیار محسوس کر رہی تھی، لیکن کھر کو احساس ہوا کہ اس کی بیوی اب اس سے محبت نہیں کرتی۔ یہ سب کچھ پاکستان میں سیاسی انتشار کے پس منظر میں نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی برطانیہ میں پاکستانیوں کے لیے بھی۔ وہ پاکستان واپس آ گئے، جہاں انہیں حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ اس طرح جیل سے رہائی کے لیے 11 سال کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ وہ تیسری بار گھر سے نکلی، لیکن اس کے مشن سے خود کو پہچان کر واپس آ گئی۔ اس کی رہائی کی جنگ نے اس کی عوامی قبولیت جیت لی۔ اگرچہ اس کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں تھیں، لیکن اس نے دوستوں اور پاکستانی عوام خصوصاً پنجاب کی مدد سے ان سب کو گرا دیا۔ وہ جیل کے دنوں میں گھر کے عزم کو یاد کرتی ہے۔ جب اسے رہا کیا گیا تو اس نے ایک بوجھ سے چھٹکارا محسوس کیا، لیکن جس گھر سے وہ ڈرتی تھی وہ جلد ہی سائے سے نکل آئی۔ اس کی نئی حاصل کی گئی شہرت اور اس کے بعد کی طاقت سے حسد کرتے ہوئے اس نے عدیلہ کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ شروع کیا۔ آخرکار تہمینہ درانی نے چوتھی اور آخری بار گھر کو چھوڑ دیا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی، چند دوستوں کو چھوڑ کر۔ کسی کو شیر پنجاب کا غصہ نہیں چاہیے تھا۔ گھر نے اسے واپس لینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ان کی بیٹی کی سالگرہ کے دوران وہ اسے ایک کمرے میں بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس نے جوابی کارروائی کی تو اس نے اسے دوبارہ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے والد کو معلوم ہوا اور اسے رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس نے اطاعت کی۔ آخر کار اس نے اسے بے جان طلب